بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 50 سے 57 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 50۔ اور کاش کہ تو دیکھتا جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں تو ان کے منہ اور پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جلنے کا عذاب چکھو۔ آیت نمبر 51۔ یہ بسبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ تو عادل ہے جو ہر قسم کے ظلم سے پاک ہے۔ حدیث قدسی میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ آیت نمبر 52۔ مثل فرعونیوں اور ان سے اگلوں کے حال کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کیا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 53۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے، جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 54۔ فرعونیوں اور ان سے پہلے کے لوگوں کی حالت کی طرح انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں، پس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کر دیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور یہ سارے ظالم لوگ تھے۔ آیت نمبر 55۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر ہیں وہ جو کفر کریں اور پھر وہ ایمان نہ لائیں۔ آیت نمبر 56۔ جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا، پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیز نہیں کرتے۔ مفسرین کے نزدیک اس سے مراد یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ ہے، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معاہدہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی۔ آیت نمبر 57۔ پس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے تو انہیں ایسی مار کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے وہ عبرت حاصل کریں۔ صدق اللہ العظیم۔